اور اس کا ہے پیغام پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان۔ دشت دو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عزیز ساتھیوں، عنوان کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی لمحات کا اعادہ کیا جائے کہ جب انگریزوں نے بدنام زمانے قول تقسیم کرو اور حکومت کرو کی بنیاد پر برے صغیر ہندو پاک ہتھیانے کا ناپاک منصوبہ شروع کر دیا۔ منصوبے کو قابل عمل بنانے کی راہ اس وقت ہموار ہوئی جب انگریزوں نے اپنی مکاریوں اور مسلمانوں میں موجود غداروں کی مدد سے جنگ پلاسی میں عظیم سپاہ سالار ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ یوں تو برے صغیر پاک و ہند جو کہ مختلف مذاہب اور لاتعداد ثقافتوں کا پرامن خطہ تھا، جو جنگ و جدل، فرقہ واریت اور لسانیت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، قدیم حکومتیں اور بادشاہتیں ختم کر دی گئیں، یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی کو کچلنے کے بعد انگریز پورے برے صغیر پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کے غاصبانہ اور غیر منصفانہ طرز حکومت کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں پورے برے صغیر میں انگریزوں سے چھٹکارا پانے کی غرض سے لاتعداد علیحدگی پسند تحریکیں شروع ہو گئیں۔ خطے میں مسلمانوں کی جد امجد سر سید احمد خان اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ملت کو یکجا کیا، جنگ و جدل، فرقہ واریت اور لسانیت کی کھل کر مخالفت کی۔ شاعر مشرق نے محبت اور امن کے دائمی حل یعنی اسلامی فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا اور واضح الفاظ میں اس بات کی تشریح کی کہ اسلام ہی انسانی مساوات اور سماجی انصاف کا علم بردار ہے۔ ہر معاملے میں اصل میعاد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل یعنی قرآن و سنت ہے۔ یہی وہ راہ عمل ہے جس پر چل کر سیاسی وحدت اور انتظامی یکسانیت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ محبت اور امن کے یہی نظریات تحریک پاکستان کی اساس بنے اور بالآخر 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک کو عظیم قائد محمد علی جناح کی رہنمائی، بیلوس قربانی اور قومی یکجہتی کے طفیل مسلمانان ہند نے پوری دنیا کو محبت اور امن کا وہ لازوال پیغام دیا جس کا نام پاکستان اور مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ اے مسلمانوں، مظلوم اور ظالم کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی مدد؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا اصل ظالم کی مدد ہے۔ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیدائش سے لے کر اب تک پاکستان نے جتنی تکلیفیں معاشیت میں استحکام اور دشمنیاں مول لی ہیں، شاید ہی کرۂ ارض پہ کوئی دوسرا ملک ایسا ہو۔ افریقی ممالک میں خانہ جنگی ہو، قدرتی آفات میں گری ہوئی انسانیت ہو یا قحط سے بلکتے ہوئے بچے، پاکستان نے مختصر وسائل کے باوجود ہمیشہ ہراب الدستہ کا کردار ادا کیا ہے۔ عراق اور افغانستان میں غاصبین، فلسطین و کشمیر میں اسرائیل و بھارتی درندگی ہو یا وطن عزیز میں میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے لاسانی اور فرقہ وارانہ تانا بانے ہو، پاکستان کے غیور سپاہی اور پرعم دانشور نیزہ اور قلم لیے دشمن کا راستہ روکے کھڑے نظر آئیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور ظلم نے بالآخر مٹ جانا ہے۔ پاکستان نے جدید جنگی سامان اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں سے لبریز فوج تیار کر لی ہے جو کسی بھی مظلوم کی آہ اور کسی بھی ظالم کا ہاتھ روکنے یا موڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم محبت اور امن کے دائی ہیں، دشمن ہمیں زبانوں اور فرقوں میں بانٹ کر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق دوبارہ سرگرم ہو گئے
زمین کی یہ شان ہے کہ اسے ایک سوراخ سے 2 حریقہ خان شاہ فیصل ٹاؤن کی